اور پھر بعض دفعہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ بیوی کی طرف سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جو قابل مواخذہ ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے بیوی کی ہر غلطی کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، بیوی کی طرف سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جو قابل مواخذہ ہوتی ہے، جس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہوتا ہے، جس کے بارے میں اس کو سمجھانا اور اس کو صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ بیوی کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہوئی اور ایسی غلطی ہے کہ جو سنگین نوعیت کی ہے اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کی اصلاح ہو، تو شریعت نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ شریعت نے کیا طریقہ بتایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ شریعت نے اس کے 3 درجات بتائے ہیں قرآن مجید کے اندر، کہ 3 طریقے ایسے ہیں کہ جس سے بیوی کو آپ سدھار سکتے ہیں۔ نمبر 1، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، آپ اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں بجھائیں، نصیحت کریں، اس کو بتائیں تاکہ وہ اس غلطی کو چھوڑ دے، اس برائی سے پیچھے ہٹ جائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ اگر انسان کی بچی ہے تو سمجھ جائے گی، بھئی خاندانی لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، خاندانی حسب نسب والے لوگ، شریف النفس لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس چیز میں ہمارے لیے اچھائی ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے برائی ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے اچھے طریقے سے، پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر شریعت نے دوسرا طریقہ بتایا ہے۔ شریعت نے دوسرا طریقہ کیا بتایا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اس عورت سے اپنے بستر کو الگ کر دو، اس عورت سے اپنے بستر کو الگ کر دو۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ عورت چاہے جتنی بھی گئی گزری ہو یہ چیز برداشت نہیں کرتی ہے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہ سوئے، کیونکہ میاں اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے بڑا گہرا بھی ہوتا ہے اور بڑا قریبی بھی ہوتا ہے۔ تو ایک غیرت مند بیوی، خاندانی عورت، حسب نسب والی عورت یہ چیز برداشت نہیں کرتی ہے کہ میرا شوہر اس لیے مجھ سے الگ ہو گیا ہے کہ میں اس کی نافرمان ہوں۔ وہ عورت بھاگے گی، دوڑے گی، آپ کے پاس آئے گی، آپ کو منائے گی اور آپ کو لے کر جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دوسرا طریقہ شریعت نے بتایا ہے عورت کو باز کرنے کا۔ اور تیسرا طریقہ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو سزا دی جائے، مارا جائے۔ اب مارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ظاہر بات ہے بیوی جو ہوتی ہے وہ کوئی نوکر تو نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے نوکر سے سلوک کیا جاتا ہے، یا جس طرح ہمارے یہاں پر ملازموں کو مارا جاتا ہے، ہاں بھئی ملازموں کو مارا جاتا ہے، اس طریقے سے بیوی کو مارے۔ ظاہر بات ہے بیوی تو لائف پارٹنر ہے، بیوی تو زندگی کی ہم سفر ہوتی ہے، تو بیوی کو جو مارنا ہوتا ہے وہ اس کو شرمسار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو سمجھانے بجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور حتی الامکان تو اس کی کوشش کی جائے کہ نوبت یہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ اور بیوی کو مارنا، یاد رکھیں کہ یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ کوئی مردانگی کی علامت ہے، یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے، یہ بےغیرتی کی علامت ہے کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے، ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ شریعت نے جو مارنے کا کہا ہے اس کا طریقہ کار اور ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ایسا مارا جائے کہ اس مار کے اندر درد نہ ہو، اس مار کے اندر درد نہ ہو۔ بھی غیرت مند آدمی جو ہے ایک تھپکی سے بھی شرم کھا جاتا ہے۔ غیرت مند آدمی جو ہے نا جی، اگر اس کا کان بھی کھینچ دیا جائے نا تو اس کو شرم آ جاتی۔ بھائی دیکھیں کلاس روم کے اندر جو لائق بچے ہوتے ہیں نا، لائق بچے ہوتے ہیں جو کبھی مار نہیں کھاتے ہیں، استاد اگر ان کا کان بھی کھینچ لے نا جی تو اس کو اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں۔ اور جو پرلے درجے کے ڈھیٹ ہوتے ہیں نا جی، ان کو اگر ڈنڈوں سے بھی مارے تو ان کو اثر نہیں پڑتا، اگلے 5 منٹ بعد پھر وہی چیزیں شروع ہو جاتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو شریعت نے اس طریقے پر مارنے کا کہا ہے کہ اس کو ایسا مارا جائے کہ وہ اپنے اس فعل پر نادم ہو، شرمسار ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر یاد رکھو خواتین کے حقوق کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ،
فرمائے کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو ساری زندگی تمہارے قید میں رہتی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ ماں باپ پڑھا لکھا کر جوان کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، تربیت سکھاتے ہیں، ساری قربانیاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، اور لے کر شوہر چلا جاتا ہے، اور صرف کس بنیاد پر؟ 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرنا ہے اور بیوی شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ یعنی وہ ماں باپ کی ساری زندگی کی قربانیاں، ساری زندگی کی محنت اور مشقت، ساری زندگی کی جد و جہد اور ساری زندگی کی تربیت، اس کا سارے کا سارا فائدہ شوہر اٹھا رہا ہے، صرف 3 بول کی وجہ سے، صرف 3 بول کی وجہ سے۔ اگر شریعت ہمیں حکم کرتی کہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جائیں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ شریعت نے عورت کو حکم کیا، اور وہ آپ کے پاس کس لیے آ رہی ہے؟ باعث سکون کے لیے، آپ کو سکون دینے کے لیے، آپ کی نسل آگے بڑھانے کے لیے، آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے، ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اور اب بتائیں کہ ایک عورت اگر 3 بول کر اپنا پہلو مرد کے ساتھ باندھ لیتی ہے تو اب مرد کو اس کی قدر اور اس کی کیئر کرنی چاہیے یا اس پر ظلم کرنا چاہیے؟ ماں باپ کی محبت کو قربان کیا، بہن بھائیوں کی محبت کو قربان کیا ہے بھئی، رشتہ داروں کی محبت کو قربان کیا، ساری چیزیں قربان کر کے 3 مرتبہ قبول کہہ کر وہ آپ کے ساتھ چل پڑی ہے، تو پھر اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ماریں، آپ اس پر ظلم کریں، آپ اس پر تشدد کریں، یا آپ اس کو اپنا نوکر سمجھیں، یا آپ اس کو اپنا ملازم سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ بیوی نہ ملازم ہوتی ہے نہ نوکر ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، اس سے بھی بڑا جملہ، کہ بیوی کو آپ کے گھر کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ یعنی آپ کے لیے روٹی بنانا، آپ کے بچوں کو دودھ پلانا، آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو بات بتائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، آگے فرمایا کہ لَيْسَ تَمْلِكُوهُنَّ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ تم ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، صرف ان کو اپنے پاس ٹھہراؤ۔ تمہاری نسل پیدا کرے گی، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، تم اس کو اس لیے نہیں لے کر نہیں جا رہے ہو کہ یہ میرے گھر کے کام کرے گی آ کر، یا میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی آ کر۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہا۔ کھانا پکانا گھر کا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کی جھاڑ پوچھ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھیں شریعت کا ایک مسئلہ ہے، 2 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ عورت ہوتی ہے کہ جو اپنے گھر میں بھی یہ کام نہیں کرتی تھی، گھر والے مالدار ہیں، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، خواتین کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو وہ اپنے سسرال میں جا کر بھی یہ کام نہیں کرے گی، نہ دیانتاً کرے گی، نہ اخلاقاً کرے گی، نہ قضاءً کرے گی۔ آپ اس کو مجبور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے نوکر کا انتظام کریں۔ بھئی اگر گھر میں اونٹ پالنا ہے تو چوگاٹ بڑی بنانی پڑتی ہے، گھر میں اونٹ پالنا ہے تو چوگاٹ بڑی بنانی پڑتی ہے، اندر کیسے لے کے جاؤ گے؟ بڑی فیملی میں شادی کرنی ہے تو پھر اس کے ناز نخرے تو اٹھانے پڑتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر وہ اپنے گھر میں کھانا وغیرہ نہیں بناتی ہے، کپڑے وغیرہ نہیں دھوتی ہے، برتن شرتن جھاڑ پونچھ نہیں کرتی ہے، نوکر رکھے ہوئے ہیں، تو اگر اس سے آپ نے نکاح کرنا ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈز پوری کرے، اس کے لیے نوکر کا انتظام کرے۔ اور دوسری یہ کہ وہ عورت جو اپنے گھر میں بھی کھانا پکاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، برتن دھوتی تھی، جھاڑ پوچھ کرتی تھی، اس پر بھی آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیانتاً اگر وہ کر لے تو اس کی مرضی ہے، اس کا احسان ہے مرد پر، ورنہ اس پر بھی شریعت نے زور زبردستی نہیں کی ہے۔ تو ذرا آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر شوہر کے معاملات میں عورت پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، شوہر کے لیے عورت کھانا نہیں بنا سکتی، نہ بنائے تو اس کی اجازت ہے، تو ساس سسر پھر کہاں کی بات ہے؟ ساس سسر کے لیے پھر عورت کو کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
یہ حقوق ہیں خواتین کے، عورتوں کے، بیویوں کے، جو شریعت نے ان کو بتائے ہیں، یہ اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلے سن کر بعض لوگ جو ہیں وہ غلط طرف نکل جاتے ہیں، بعض لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عورت اگر شوہر کی خدمت نہ کرے، اس کو کھانا پکا کر نہ دے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ ساس سسر کی خدمت نہ کرے تب بھی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن اخلاق کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس شوہر کے گھر میں آئی ہے تو اس شوہر کی خدمت کرے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اس شوہر کے گھر میں آئی ہے تو اس کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، اخلاق کا تقاضا یہ ہے۔ خاندانی عورتوں کی عادت یہی ہے کہ گھر میں آئے تو پورے گھر کو سنبھالے، شوہر کی بھی خدمت کرے، اس کی اولاد کی بھی تربیت کرے، اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اخلاق کا تقاضا یہ ہے تو پھر شریعت نے قانون کیوں بنایا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، پھر شریعت نے قانون کیوں بتایا ہے؟ یاد رکھو کہ قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے جب حقوق پامال ہوتے ہیں۔ قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے جب حقوق پامال ہوتے ہیں۔ شریعت اس وقت فیصلہ سناتی ہے جب کوئی راستہ نہ ہو۔ جب راستے موجود ہیں، مصلحت سے زندگی گزر رہی ہے تو پھر کوئی قانون نہیں۔ دیکھیں نا بھئی، جب میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہے، میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو رہی ہے تو پھر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ بھئی یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ شوہر کے حقوق ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے حقوق ادا کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے حقوق ادا کرے تاکہ رشتہ نہ ٹوٹے، دو خاندان نہ ٹوٹ جائیں، بچے یتیم نہ ہو جائیں، بچے کی تربیت خراب نہ ہو جائے، معاشرہ خراب نہ ہو جائے، خاندان خراب نہ ہو جائے۔ یہ قانون کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان محبت ہے، میاں اور بیوی کے درمیان احساس ہے تو پھر کوئی قانون نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کوئی قانون نہیں۔ قانون کے خشک اثر سے محبت کی گاڑی نہیں چلا کرتی، قانون کے خشک اثر سے محبت کی گاڑی نہیں چلا کرتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا نا جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کام تقسیم کیے، وہاں پر قانون کو نہیں دیکھا۔ کام کیا تقسیم کیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگایا کہ تم گھر کے کام کیا کرو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگایا کہ تم باہر کے کام کیا کرو۔ جب آپس میں محبت ہوگی نا جی، پھر ایک دوسرے کی جگہ پر کام کیا جائے گا، ایک دوسرے کا خیال کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ سارے بیوی کے حقوق